السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 11واں باب، باب فی المجاہدۃ، اور کتاب کی ہماری آج حدیث ہے 102۔ عن ابی عبداللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، ذات لیلۃ، ایک رات، یعنی رات کو نماز پڑھی۔ رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز پڑھا کرتے تھے، تو نفل نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے پڑھی۔ فافتتح البقرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا بتلا رہے ہیں کہ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ فقلت یرکع عند المئۃ، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، ثم مضى، لیکن آپ 100 آیتوں سے تجاوز کر گئے، آگے چل پڑے۔ فقلت، تو میں نے پھر کہا، میں نے سوچا، یصلی بها فی رکعۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رکعت میں سورۃ بقرہ مکمل کریں گے۔ فمضى، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ بقرہ مکمل کر کے بھی آگے چل دیے۔ فقلت یرکع بها، تو میں نے کہا کہ شاید آپ اب رکوع کریں گے۔ ثم افتتح النساء، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ نساء شروع کر دی، پھر فقرأها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورۃ نساء بھی مکمل پڑھی۔ ثم افتتح آل عمران، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ آل عمران بھی شروع کر دی۔ فقرأها، پھر اسے بھی مکمل پڑھا۔ یقرأ مترسلا اذا مر بآیۃ فیہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ یقرأ مترسلا یعنی ترتیل سے پڑھنا۔ اذا مر بآیۃ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسی آیت سے گزرتے، فیہا تسبیح سبحہ، جس میں اللہ کی تسبیح یا اللہ کی بڑائی ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، جہاں کہیں اللہ سے سوال گزرتا، سآلہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے سوال کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، جہاں کہیں اللہ سے تعوذ، اللہ کے پناہ مانگنے کا گزرتا، تعوذ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پناہ مانگا کرتے۔ ثم رکع فجعل یقول، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 صورتیں ایک رکعت میں مکمل کرنے کے بعد رکوع کیا، 3 صورتیں سورۃ بقرہ، نساء اور آل عمران۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، اور رکوع میں آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ بڑی ہے۔ اسی طرح پھر فکان رکوعہ نحوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رکوع تھا وہ بھی اسی طرح تھا جس طرح کے من قیامہ، جس طرح قیام لمبا تھا۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے کھڑے ہوئے اور کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، یعنی رکوع کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی۔ ثم قام قیاما طویلا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبا کھڑے رہے، لمبا قیام کیا آپ نے۔ قریبا ممن رکع، اس کے قریب تھا جس طرح کہ آپ نے رکوع میں وقت لگایا تھا، یعنی لمبا رکوع کیا تھا، اس طرح آپ پھر رکوع کے بعد بھی لمبا کافی دیر تک کھڑے رہے۔ اور اس میں دیگر ادعیہ ثابت ہیں جو سنت سے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، وہ پڑھتے رہے۔ ثم سجد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ فقال، اور سجدے میں آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، فکان سجودہ قریبا من قیامہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سجدہ تھا وہ بھی کھڑے ہونے جتنا ہی اس کے قریب تھا، اس کی مدت بھی اتنی تھی۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کا حال ہمیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رازدار بنایا تھا، یا یوں کہہ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رازدار تھے۔ خاص کر اللہ کے نبی نے ان منافقین کے نام ان کو بتلائے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی، اور پھر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رازدان کہلائے۔ تو صحابہ ان سے پھر پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، چلو یہ نہیں بتلانا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے نام بتائے ہیں، تو یہ بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے صحابہ اپنے اندر خوف اللہ کا اور ڈر اللہ کا رکھا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے خالص دل سے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اس چیز کا خدشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہم اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہ کر دیں، سنت کے
عمل سے ہم نہ ہٹ جائیں، تو یہ چیز ان کو ہر وقت کھائے رہتی تھی، اس کی فکر لگی رہتی تھی اور وہ اس کی کوشش میں رہتے تھے۔ یہی اس باب کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے اندر وسوسے، شیطانی وسوسوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانا، ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھنا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، وہ کہیں شریعت اسلامیہ سے باہر کا تو نہیں ہے۔ یہی اس باب کا مقصد بھی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ہمیں ایک اور مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ نماز میں ہم اگر ترتیب قرآن، اگرچہ یہ اہم ہے، ضروری ہے، اگر کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہم صورتوں کو پڑھ لیں تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، اس سے کوئی نماز خراب یا نماز باطل نہیں ہوتی۔ البتہ صورتوں کی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آگے پیچھے کبھی ہو جاتا ہے یا کر لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رات کی نماز ہوا کرتی تھی وہ لمبی ہوتی تھی، اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب با جماعت نماز کرواتے تھے تو پھر اس میں بوڑھوں کا، ضعیفوں کا، بیماروں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو درمیانہ رکھتے تھے، زیادہ لمبا نہ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نماز پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے، تو لمبا قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجود کیا کرتے تھے۔ اور رات کی نماز کا یہی حسن ہے کہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر آپ اسی طریقے سے پھر جب اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، ظاہر ہے جب انسان کا کسی سے اچھا تعلق ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق زیادہ دیر قائم رہے، میں لمبی مدت تک اس کے ساتھ میں تعلق رکھوں۔ تو یہ رب اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے سے گناہوں کی بخشش بھی کرتا ہے، اس کو جنت کے ٹکٹ بھی دیتا ہے، تو پھر اس میں پھر لمبا قیام اور لمبی عبادت یہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات سے گزرتے جن میں اللہ سے پناہ مانگنے کا ہوتا یا جن میں سوال کرنے کا ہوتا یا جن میں اللہ کی نشانیاں ہوتی، خوف اللہ سے دلانے کا ذکر ہوتا، تو ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کے بعد یہ اللہ سے مانگتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اسی طرح پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے وہ سوال کیا کرتے جس چیز کا ذکر ہوتا۔ تو یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب انسان قرآن مجید کو صحیح مفہوم سے سمجھے، اس کی تفسیر جانتا ہو۔ یہ تو عرب تھے، عرب تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عجم جو کہلاتے ہیں، عربی جو جانتے نہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم نماز کو ہم جانیں، نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، نماز ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا گفتگو کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری چاہیے۔ زندگی کی اور کئی دوڑوں میں ہم دوڑتے رہتے ہیں تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے لیے اہم ہے، ہماری آخرت کو اسی نے سنوارنا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ تو اس مقصد کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اس مقصد پر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس ضرورت کے تحت اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلطیوں سے پاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے اتنا حریص ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ کیا میں، جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ درس میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب سیدہ عائشہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انسان تھوڑی عبادت کرنے کے بعد کہہ لے کہ بس میں اتنی عبادت کر لی۔ عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے بعد، گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنے میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں سکھلایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح عام ہم جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا گھر میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، خواتین کا جس طرح ہے گھر میں نماز ادا کرنے کا ہے، یا مسجد میں بھی اگر وہ آتی ہیں، تو اس وقت جب ہم آتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جلدی اس وقت ہوتی ہے کہ بس کسی طرح اب امام صاحب جلدی جلدی کرا دیں، یا ہم اکیلے بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکل جائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لمبا قیام اب اگر ہم اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ اتنا ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے کہ ہم ایک صورت بھی ایک رکعت میں پڑھ لیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 صورتیں ایک رکعت میں پڑھنا ثابت ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، یہ بھی ہمیں سبق ہے، حکم ہے کہ ہم
نماز آرام آرام سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ دل لگا کر نماز کو ادا کریں، نہ کہ اس میں جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل قبول کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔